إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند الظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والے جمعے میں یہ میرا جمعہ، اس میں جس بارے میں بتائے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور حدیث کا ایک ہی ٹکڑا ہوا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن ظن کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھنے کے لیے بولے تھے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، ہمیشہ رب العالمین سے جو ہے اچھا سوچ رکھنا، اپنے سوچ کو، اپنے خیالات کو اللہ کے خلاف کبھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اگر اس کا سوچ اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور اگر اس کا سوچ رب العالمین کو لے کر کے خراب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کے ساتھ ویسا ہی جو ہے معاملہ کرتے ہیں۔ کافی سارے سلف کے قصے ہمارے سامنے گزرے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیسے اچھی امید رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ جاؤ، جس کے پاس جا سکتے ہو چلے جاؤ اور جا کر کے اپنا حساب کتاب کر لو، تو میں جو ہے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی اور سے مجھے اچھی امید نہیں ہے، تجھ سے ہی اللہ تعالیٰ ایک اکیلا امید ہے۔ کیوں؟ دوسرے لوگ ایک غلطی، دو غلطی
10 غلطی 100 غلطی اور اللہ 1000 غلطی معاف کریں گے، اس کے بعد غصہ ہوں گے. لیکن رب تیرے پاس تو 99 رحمت ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہر اس بندے کو معاف کرتا ہے جو تیرے پاس آتا ہے اور تیرے پر ایمان لاتا ہے، تیرے ساتھ شرک نہیں کرتا. تو رب تو ہی میرا حساب، تیرے پاس 99 رحمت ہے، اپنے 99 رحمت سے میرے ساتھ اچھا معاملہ فرما، میرے ساتھ رحم فرما. یہ بات ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا. اس کے بعد اور ایک چیز اس حدیث میں بتائے کیا، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. کیسے؟ اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی سب کو جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کرے گا، کہاں جا کر کے کیا کرتا ہے، کہاں جا کر کے حرام کام کرتا ہے، کہاں جا کر کے اچھا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نگاہ میں لے کر کے، اللہ تعالیٰ اپنے نگاہ میں رکھے ہیں. تو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، لیکن ایک اعتبار سے جو خاص ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہے. کیسے؟ ان کی مدد کرتا ہے. جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد حاضر ہوتی ہے ان کے سامنے. جب بھی ان کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو جلدی سنتا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پکارتا تھا، یعنی جب خوش ہے، خوشحالی میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے. تو فرشتے لوگ اس بندے کی آواز سن کر یہ کہتے ہیں صوت معروف، کیا ہے یہ آواز سنی ہوئی ہے، یعنی یہ آواز جو ہے ہمیشہ اللہ کے پاس آتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا آپ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے؟ تو کہیں گے وَيَعْرِفُنِي فِي الرَّخَا فَأَعْرِفُهُ بِالشِّدَّةِ. کتنی بڑی بات، سبحان اللہ. وہ جو ہے مجھے خوشحالی میں یاد رکھتا تھا، جب وہ خوش تھا تب مجھے یاد کرتا تھا، میرا ذکر کرتا تھا. تو سنو، اب جو وہ غمگین ہے، وہ تکلیفیں اور مصیبت سے بھر گیا ہے، سارے طرف سے اس کے جو ہے تکلیف گھیر لی ہے، اب مجھے پکارتا ہے تو میں جو ہے اس کو یاد کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے ضرور اس کی پکار سنوں گا، ضرور اس کی مدد کروں گا. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ خاص طور پر. دیکھیے بدر کا موقع ہے، بدر کا موقع، کتنے لوگ ہیں بھائی؟ گنے چنے لوگ، وہ بھی جو ہے کسی کے پاس ہتھیار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں کر کے نہیں ہے، کوئی چپل لے کر کے ہے، کوئی کسی کے پیر میں چپل تک نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں. ایسے سارے لوگ، جنگ کی حالت پیدا ہو گئی، جنگ کی حالت پیدا ہو گئی. تو وہاں سامنے اس سے 3 گنا زیادہ دشمن تعداد میں موجود ہیں. اس لڑے اللہ تعالیٰ فرماتے یہی بات، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہاری مدد بدر کے موقع میں کی، جب تم لوگ بہت زیادہ کم تھے، تمہاری تعداد بالکل کم تھی. اتنی پریشانی کہ صحابی لوگ پوچھنے لگے ماتا نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟
فرمایا کیا ان نصر اللہ قریب, اللہ تعالیٰ کی مدد جلد آنے والی. اللہ تعالیٰ کیا ہے, فرشتوں کو نازل کیے. اس وقت میں بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. سنو, جب لڑ رہے ہو, جب جنگ میں ہو, ابھی بھی جو ہے ایک کام, پہلا کام تو یہ ہے جم کر کے رہو, ہار نہیں مانو. اس کے بعد کیا ہے, وذکروا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے رہو, تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور طاقت دے گا. ذکر سے طاقت ملتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اپنے حدیث میں, مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا, دونوں کی مثال زندے اور مردے کی ہے. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے, حقیقی زندگی اس کی ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, تو وہ زندہ ہے لیکن پھر بھی جو مردے میں شمار ہے. اس کا دل مر چکا ہے, اس کے اندر ایمانی طاقت ختم ہو چکی ہے. اور ایمانی طاقت جسمانی طاقت سے کئی زیادہ کام آتی ہے. کئی کمزور صحابی پتلے سے, لیکن کیا ہے جب ایمانی طاقت ان کے پاس تھی تو کئی کو مار کر کے ڈھیر کر دیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل پتلے سے صحابی تھے. ایک بار کیا ہے, درخت میں چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے, تو جیسے ہی ہوا آئی تو ان کی لنگی تھوڑی سی اڑ گئی, تو ان کا پیر دکھنے لگا, ان کی پنڈلی دکھنے لگی. تو سب کوئی ہنسنے لگ گیا ان کی پنڈلی دیکھ کر کے, اتنی سی پتلی سی, جسمانی طور پر اتنے کمزور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے رجل عبد اللہ اثقل فی المیزان من احد. سنو, یہ ایک پیر اگر احد پہاڑ کو ترازو کے ایک حصے میں رکھ دیا جائے, اور اس ایک پیر کو دوسرے حصے میں رکھ دیا جائے, تو یہ زیادہ بھاری ہے ایمان کی وجہ سے. تو یہ ایمانی دولت, ایمان کی وجہ سے جو ہے انسان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے, جب فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا کام ہوتا ہے گھر میں, ان کے پاس خادم بھی نہیں ہے, تو ذرا ایک خادم بھیج دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, عائشہ رضی اللہ عنہا تھی, ان کو بتائے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے, کیا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی, ایسا ایسا بول رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر گئے. کیا ہے, الا ادلکما ما هو خیر من الخادم, کیا ہے, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں بتاؤں جو خادم سے بھی اچھا ہو تم دونوں کے لیے؟ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بتائیے. بولے کہ کہتے کیا, اذا اخذتما مضجعکما, کیا ہے جب بھی تم لوگ جاؤ سونے کے لیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. کس وجہ سے آئے تھے بھائی؟ خادم کے لیے نا, تاکہ کام ہو جائے نا. بہت محنت ہو رہی تھی نا, نہیں کر پا رہے تھے, لیکن بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو. علماء لکھتے کیا, جس کو جسمانی قوت چاہیے, جسمانی طاقت چاہیے, بہت تھکان ہوتی ہے, تو کیا ہے وہ بستر میں جب جاتا ہے تو یہ کلمات پڑھے, اس کی ساری تھکان دور ہو جائے گی, ساری تھکان دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان ذکر کی وجہ سے. اور دوسرا معنی کیا بیان کرتے ہیں زندہ ہونے کا معنی, کہ اس کا دل جو ہے
اس کا دل جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ وہ چین اور سکون میں رہے گا، بھلے ہی نمک روٹی کھائے گا لیکن کیا ہے، چین اور سکون کی زندگی وہ گزارے گا۔ کتنے سارے لوگ بہت امیر ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پیسہ دیے، لیکن چین سکون نہیں ہے۔ اس وجہ سے مقولہ بہت مشہور ہے، کیا ہے، انسان بستر خرید سکتا ہے لیکن نیند نہیں خرید سکتا، گھر خرید سکتا ہے لیکن گھر والے نہیں خرید سکتا۔ کیسے ہو سکتا، کیسے سکون آتی ہے؟ کہتے ہیں بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے دل میں اطمینان پیدا ہوگا۔ دل میں اطمینان رب کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو تم، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جس نے اس دل کو بنایا ہے اس کو اگر یاد نہیں کرتے تو دل مردہ ہوتا رہتا ہے، اس میں جنگ لگتا رہتا ہے، اور وہ جنگ کیا کرتا ہے، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کیا ہے، دل میں اطمینان سکون کے لیے ذکر ہمیشہ اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی کافی ساری فضیلتیں بتائیں، کافی ساری فضیلت۔ پہلی فضیلت تو وہ جس میں آیت میں بتائے، پہلی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی بات بتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کیا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا معنی علماء بیان کرتے کیا ہے، ذکر کا معنی، ایک تو معنی سب جانتے ہیں، کیا ہے، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، یہ ایک معنی۔ اس کی بھی کافی فضیلت ہے۔ افضل الکلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ بولے کیا ایک انسان کوئی خوش ہو کر کے الحمدللہ پڑھ دے، خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے دیے ہوئے چیز سے راضی ہو کر کے صرف اور صرف الحمدللہ دل سے بول دے، کہتے تملأ المیزان۔ یہی جو ہے ایک کلمہ الحمدللہ، صرف یہ ایک کلمہ یہ ترازو کو بھر دیتی ہے، اتنی نیکیاں مل گئی اس کو کہ وہ ساری ترازو بھر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، الا ادلکم علی خیر اعمالکم، اے لوگو میں تمہیں کیا سب سے اچھا عمل، سب سے افضل عمل نہیں بتاؤ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور کیا ہے جو تمہارے رب کے نزدیک بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تُنْفِقُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور تمہارے لیے سونا چاندی کیا ہے اللہ کے راستے میں دینے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ فَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی اچھا ہے، اس سے بھی افضل ہے کہ تم جہاد میں جاؤ، أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، جہاد کرنے جاؤ تو کیا ہے یا تو تم اس کو مار دو، اس کو جہنم میں پھینک دو، یا وہ تمہیں مارے یا تم شہید ہو جاؤ۔ اس سے بھی افضل چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو کہاں سے کہاں لے کر کے چلے جاتا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا۔ وَأَمَرَنِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا، وَأَمَرَنِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا۔ کیا ہے اس سے جو ہے انسان محفوظ رہتا ہے شیطان کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دیکھیے بہت سارے قصے ایسے ملیں گے، کیا ہے اس کو شیطانی اثر ہو گیا، شیطانی ہوا لگی ہے نا، ہوتا ہے نا، سنتے ہیں نا، کیوں بھائی؟ جتنے لوگوں کو بھی شیطان پکڑنے والے ہیں اکثر ان کو دیکھیں گے بے نمازی رہتے ہیں، یا تو ذکر کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو انسان ذکر پڑھ لے
صبح اور شام کا، اس کو کبھی شیطان کچھ کر ہی نہیں پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے شیطان سے شر کے لیے کیا ہے سورہ فلق سورہ ناس بتایا نا. اس میں کیا پڑھتا ہے انسان؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اللہ تعالیٰ کیا ہے اس شیطان سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو کیا ہے تیرا ذکر ہونے جب ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، خاک و برباد ہو جاتا ہے، جو کہ کیا ہے انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس سے پورے اسی کے لیے پناہ مانگا گیا ہے. لیکن انسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیا تو کیا ہے اب اس کے پاس دوڑو، کبھی وہ تعویذ لو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، چاہے کبھی اس کے پاس دوڑو. وہ بھی کیا ہے نیا طریقہ ہو گیا ابھی چالو. کسی کے پاس جاؤ تو کیا وہ جھاڑو لے کر کے بیٹھا رہتا مار. انسان اتنا ذلیل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ کر کے. انسان اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے اتنا ذلیل ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی افضل چیز دی. ایک کیا صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شعائر الاسلام قد کثرت علی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، کیا کیا کہہ رہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. فرائض تو کر لی، اس کے بعد کیا کرے ایسا جو کامیاب ہو گئے. کہتے ہیں فدلنی علی شیء اتشبث بها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کوئی ایسی چیز بتا دی ہے جس کو ہم پکڑ کر کے رہیں گے زندگی بھر، ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. کیا ہے اپنے زبان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پاکی بیان کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ذکر کا تو ایک مطلب یعنی ذکر کرنا سبحان اللہ الحمدللہ یا کہ قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا. اور کیا ہے ذکر کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ یہ جو مجلسیں ہوتی ہے دینی مجلسیں، دینی مجلسوں میں جانا جہاں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، اس میں بیٹھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کیا ہے اے ایمان والو جب کیا ہے تم کو جمعہ کے لیے پکارا جائے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ. جمعہ میں کیا ہوتا ہے خطبہ ہوتا نا، خطبہ کو اللہ تعالیٰ کیا بولے ذکر بولے، یہ بھی ذکر ہے. بہت سارے انسان صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو ذکر سمجھتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے. نہیں، آپ مجلس میں بیٹھ کر کے ہیں جہاں دین کی بات ہو رہی ہے وہاں بیٹھ کر کے ہیں تو کیا ہے آپ ذکر میں ہیں. اور یہ ذکر کی کیا فضیلت پتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 3 آدمی داخل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 3 آدمی داخل ہوتے ہیں. ایک بندہ کیا ہے کہتے فرأى فرجة في الصف فجلس فيها. ایک بندہ دیکھتا ہے کہ سامنے جو ہے جگہ خالی ہے تو جا کر کے وہیں بیٹھ جاتا ہے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ کیا ہے استحیا فجلس في ناحية المسجد. اس کو کیا ہے شرم آتی ہے کہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے قرآن حدیث کی بات بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بتا رہے ہیں، وحی کی باتیں بتا رہے ہیں، ہم چلے جائے بہت خراب بات ہوگی. اور کیا ہے ابھی کیا ہے یہ بندہ تو چلے گیا وہاں سب کو یہ کر کے، ہم اگر جائیں گے تو سب ہم کو لوگ دیکھیں گے، وہیں بیٹھ گیا شرما کر کے. اور تیسرا بندہ وہ کہتے ہیں فأعرض، وہ جو ہے دیکھ کر کے ذکر ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، قرآن حدیث کی بات آ رہی ہے کوئی بات نہیں، چلے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، سنو میں 3 لوگوں کے بارے میں تم کو قصہ سناتا ہوں. کیا ہے اما احدهم، پہلا ان میں سے بندہ کیا ہے فآوى الى اللہ فآوى اللہ الیہ. کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ کی مجلس جہاں لگی ہوئی تھی وہاں آگے آ کے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے اس سے جا کر کے چمٹ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے اس کو جا کر کے گھیر لی. اور کیا ہے اما آخر کہتے ہیں دوسرا بندہ سنو
अम्मा al-आखर फस्तहिया मिन अल्लाह फस्तहिया अल्लाहु मिन। क्या है? दूसरा बंदा अल्लाह ताला से शर्मा गया, अल्लाह ताला से शर्मा गया, वहीं बैठ गया वो बंदा जहां उसको जगह मिला। फस्तहिया अल्लाहु मिन, अल्लाह ताला भी जो है उससे शर्मा गया कि ये मेरा बंदा है, मेरे क्या है मजलिस में बैठा हुआ है, मेरे जिक्र की मजलिस में बैठा हुआ है। हम अगर इसको बगैर माफ करे अगर घर भेज देंगे तो बहुत बुरा होगा। अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं और कहते हैं वअमल आखर, और क्या है सबसे आखिरी बंदा, कहते हैं फअरद अल्लाहु अन, क्या है वो बंदा क्या है मुंह फेर करके चले गया, तो अल्लाह ताला भी जो है अपने रहमत को जो है उससे फेर दी। इतनी बड़ी बात बोले, अल्लाह ताला की रहमत चाहिए है। ये मजालिस से जिक्र जहाँ अल्लाह ताला की जिक्र होती, कुरान हदीस की बात होती, वहाँ बैठना है, सुनना है, सीखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बड़े बड़े लोग आए अरब के कबीले के, हम लोग इस्लाम ले आए हैं, तो अब ये बताइए कि हम लोग का पोस्ट क्या होगा? जाहिलियत में तो हम लोग ये थे, सबसे अफजल हम लोग में से कौन है अब बताइए आप? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुनो, खैरुकुम फिल इस्लाम खैरुकुम फिल जाहिलियत इज़ा फक़ह। जाहिलियत में जो तुम्हारा मकाम था वो मिलेगा, जैसा तुम्हारा पोस्ट है वो ठीक है, लेकिन सुनो एक शर्त तुम्हारे अंदर होना है, क्या है? तुम्हारे अंदर दीन की समझ होनी। अगर दीन की समझ तुम हासिल करोगे तो तुमको क्या है कौम का सरदार रखेंगे, कबीले का सरदार रखेंगे, वरना कोई पोस्ट मिलने वाला नहीं है। क्या है? तो यही चीज दीन की समझ, मजालिस जहाँ भी हो, जहाँ भी कुरान हदीस की बात है वहाँ हमेशा हाजिर होना। हम लोग के शेख क्या है एक किस्सा सुनाए थे, एक बंदा जो है बदिउ शाह जो है वो दर्स दे रहे थे मदीने में, और एक बंदा अरबी बंदा था, लेट गया सामने आकर के, दूर लेट गया, ठीक है। अब यहाँ उर्दू में दर्स हो रहा है, वो बंदा क्या समझेगा, अरबी है वो, तो इस वजह से वहाँ ही लेट गया, सो गया। अचानक से उठा और आकर के मजलिस में बैठ गया। ये बदिउद्दीन शाह राशिदी रहिमहुल्लाह देखे उसकी हालत ये। मजलिस के बाद उससे पूछे, अरबी में पूछे, क्या हुआ तुम अचानक से उठ करके यहाँ क्यों आ गए? कहता है क्या हम जो है यहाँ आकर के लेट गए तो हमको नींद आ गई। तो हम सपने में क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है एक बादल भेजते हैं, रहमत की बादल, ठीक है, और वो आप लोगों को आकर के घेर लिए है, और हम यहाँ अकेले हैं। हम जो है क्या है जहन्नम की धूप मुझे लग रही है, जैसे मेरी आंख खुली तो हम जल्दी से आपके पास आ गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जब भी कोई बंदा लोग अल्लाह ताला के जिक्र करने के लिए बैठता है, अल्लाह ताला के जिक्र के लिए मजलिस लगाता है, तो कहते हैं हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते लोग घेर लेते हैं, वग़शियतहुमुर रहमा, और क्या है रहमत उन पर नाजिल होती है, और कहते हैं वज़करल्लाहु फी मन इंदा, और अल्लाह ताला जो है उनके अपने अच्छे अच्छे फरिश्तों, अफजल फरिश्तों के पास उनका जिक्र करते हैं, उनके बारे में बतलाते हैं। कितनी बड़ी बात क्या है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, ठीक है। इमाम जोज़ी रहमहुल्लाह एक किस्सा नकल करते हैं एक सहाबी के बारे में, क्या है हुज़ैर उनका नाम था। क्या है वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजे जंग के लिए, सबके साथ, सबको तोशा दिए, लेकिन खाना कम था, तो क्या है कुछ को दिए थोड़ा थोड़ा करके, और यही सहाबी को देना भूल गए, तो ये सब के सब चले गए, रवाना हो गए। अब रवाना हो गए, ये सहाबी क्या सोचते हैं, अगर हम कह देंगे सबको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए तो हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये होगी बेहुरमती होगी, इसलिए किसी को नहीं बोलेंगे। क्या है जब भी कोई खाना खाने लगेंगे सबको हम जो है चले जाएंगे अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, और क्या करते हैं जब भी खाना का वक्त होता है खाना खा लो हो जाते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे करके घूम रहे हैं, ऐसे ही होता रहता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जो है एकदम दूर चले जाते हैं। यहाँ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आ जाते हैं,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس بندے کو جو ہے یہ دینا بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہی بتانے کے لیے بھیجے، آپ اس کے پاس یہ بھیج دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک اس کو بھیجے، جاؤ جاؤ اس کا یہ لے کر کے جاؤ، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کتنے دیر سے بیچارہ بھوکا ہے، 1-2 دن گزر گئے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے، جاؤ اس کو۔ لیکن کیا ہے، سنو، جب تک وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سن نہیں لینا تب تک جو ہے اس کا کھانا اس کو نہیں دینا، جانا چپکے سے اس کی بات سن لینا کہ کیا کہہ رہا، کیا ذکر کرتا، اس کو سن لینا، پھر جا کر کے سن لینا۔ اچھا چلے اس کے پاس پہنچ گئے، کیا ہے قوم کے پاس پہنچ گئے، کیا ہے حذیر کون ہے بھائی، کیونکہ وہ پتہ نہیں ابھی تھا یہاں، جب بھی کھانا کا وقت ہوتا ہے کہاں غائب ہو جاتا ہے، اکیلے کھاتا ہے، کیا کرتا ہے پتہ نہیں، ڈھونڈتے چلے گئے، اسی کے بعد دیکھ لیے ان کو، تو ان کے پاس جا کر کے چپکے سے سن لیے، کیا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، افضل کلمات پڑھ لیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، یا نعم الزاد ھذا یا ربی، اللہ تعالیٰ کیا ہے، آپ نے سب کو کھانا دیا لیکن مجھے اس سے بھی افضل چیز عطا فرما، سب کوئی کھانا میں بزی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم جو ہے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، سب کا منہ کھانے میں ہی بزی ہے اور میرا جو منہ ہے وہ آپ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ یہی سنے تو جا کر کے دے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتا ہے اور یہ کیا تھا، کہتا ہے واہ وہ کافی یہ بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے ہیں کہ سنو اللہ تعالیٰ کو وہ یاد رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے۔ وہ بندہ دعا کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کے پاس کھانا پہنچا تو کیا دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کیا ہے آپ مجھے نہیں بھولے، اللہم کمالن تنسانی، اللہ تعالیٰ جیسے آپ مجھے نہیں بھولے ہیں، فجعل حدیر اللہ انسان، ہمیشہ مجھے یہ توفیق دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ بندہ حدیر آپ کو ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ آپ کا ذکر کرتے رہے۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذکر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو پورا۔ اور ایک چیز ذکر میں کیا ہے، کہتے کیا ہے، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وان قل صیامہ وصلاۃ۔ سنو، ذکر کا ایک اور معنی کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی بات سنے، جو بات بتائے ہیں اس پر عمل کرے، جس چیز سے روکے ہیں اس سے رک جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے۔ بھلے ہی راتوں کو جگ کر کے نمازیں نہیں پڑھتا، بھلے ہی جو ہے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں سنتا ہے، بیٹھتا ہے اس میں، تو کیا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے، یہ ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابی سے پوچھا گیا جب کیا ہے کون سا چیز سب سے افضل ہے، کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، کیا اللہ تعالیٰ تو فرما دیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سب سے بڑی چیز۔ اس لیے انسان کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیے کیا ہے میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں سنو، کیا ہے، اور بولے یا اقیم الصلاۃ لذکری، یہ کیا ہے میرے ذکر کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ انسان کیا ہے شروعات ہی کرتا کس سے، تکبیر سے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا، سبحانک اللہم وبحمدک، پورا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور کہتے ہیں اور کیا ہے وَمَنْ عَصَىٰ اللَّهَ، کیا ہے وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے رکتا نہیں، جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہیں کرتا، کہتے ہیں
فلم یذکر اللہ تعالی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے. وَإِن كَثُرَ صِيَامُهُ وَصَلَاتُهُ، بھلے ہی کتنی نفلی نمازیں رات کو پڑھتا رہے، بھلے ہی کتنی نفل روزہ رکھتا رہے، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے. تو ذکر کا معنی یہی علماء بیان کرتے ہیں کہ ذکر کرنا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی ذکر ہو رہے ہیں، یعنی قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہاں بیٹھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ ساری چیز ذکر میں آتی ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر میں بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، دیکھو یہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے، یہ بندہ جو ہے مجھے یاد کرتا ہے، یہ جو ہے میرا محبوب بندہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہے اپنے محبوب بندوں میں سے شمار کرے. رب ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جنہیں تو یاد رکھتا ہے. رب ان میں سے نہ بنا. اور سنیے، جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو یاد کرتے ہیں نا، جب کسی بندے کو یاد کرتے نا تو اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتے. انسان مسلمان لوگ کتنی ذلت میں ہے، نہیں ہے؟ باہر سے لے یہ سمجھ میں آ جائے گا کتنی ذلت میں. ایک بار واللہ میرے ساتھ ہوا، کیا ہے، کہیں جا رہے تھے ہم قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا. تقریباً یہ ہم کو لگتا ہے وہ کاردیپ کے طرف ڈائمنڈ ہاربر دیتا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک بغل میں بندہ وہ سن رہا ہے، ہندو ہے، وہ سن رہا ہے. وہ پوچھا ہم سے، ہم جب رک گئے تو پوچھا، بندہ میں پوچھا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو؟ میں کہ ہاں. میں اپنے خدا کو یاد کر رہے ایسے بولے. ہاں، مجھے بہت اچھا لگ رہا، اور پڑھیے نا. ہم پڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ اس کا اسٹاپ بھی تھا کہ وہ اتر گیا. ہم کو جو ہے وہ بول کر کے گیا بہت اچھا لگا. آج دیکھیے اگر پھر ملاقات ہوگی تو ہم جو ہے انتظار کرتے ہیں بول کر کے. عزت کیسے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. انسان جب اسی ذکر کو چھوڑ دیا تو آج اتنا ذلیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کو جو ہے اپنے ذکر میں لگا دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرما، ہم لوگوں کے مال و دولت کی حفاظت فرما، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما. رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما. رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. رب جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. رب جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. رب جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو قرض میں مبتلا ہے رب ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صل وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.